الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بچے امت محمدیہ کے سرمائے مگر کیسے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور کس طریقے سے بچا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ بچے کو علم سکھاؤ گود سے لے کر قبر تک۔ تو اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ سب سے پہلے جو بچے کی، جو انسان کی درسگاہ ہے، وہ کوئی مدرسہ نہیں ہے، وہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود اولین درسگاہ ہے۔ جیسی ماں ہوگی ویسے آگے اولاد ہوگی۔ جس طریقے سے ماں اس کی پرورش کرے گی ویسے ہی آگے چل کر وہ اس کے نتائج بھی دیکھے گی۔ اگر ماں اس کو اچھے طریقے سے پرورش کرتی ہے اور اس کو دینی تعلیم، دینی سانچے کے اندر ڈھالتی ہے اور اس کو دین کی طرف گامزن کرتی ہے اور دنیا کے شغل اور تماشوں سے دور رکھتی ہے، تو وہ آخرت کے لیے بھی سرمایہ ہوگا اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی سرمایہ ہوگا۔ اور اس کو ماں باپ کس طریقے سے کہ سمجھائیں، سب سے پہلے کہ بچے کا جو دماغ ہوتا ہے وہ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس کے دماغ میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ جو باپ کرتا ہے، اگر باپ کسی طریقے سے اٹھتا ہے یا بیٹھتا ہے یا چلتا ہے تو بچہ بھی ماں باپ کی وہ نقلیں کرتا ہے، ماں باپ کی نقلیں اتارتا ہے، تو جس کی وجہ سے بچہ بھی وہی کام کرتا ہے جو ماں باپ کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اب ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ کام کرنے ہیں۔ مسجد میں جائیں، خود بچے کو لے کر جائیں، وضو کریں اس کے سامنے بیٹھ کر وضو کریں، کھانا کھائیں اس کے سامنے بیٹھ کر کھائیں، تاکہ بچہ دیکھے کہ ہمارے ماں باپ کیسے کھاتے ہیں۔ اگر سنت طریقے سے کھائیں گے تو بچہ بھی اسی طریقے سے کھاتا ہے، کیونکہ بچہ باپ کی عکاسی کرتا ہے۔ باپ کا جس طریقے سے باپ کا جو بھی کام کرتا ہے بچہ وہی کام کرتا ہے، اور جس طریقے سے باپ جو کام بھی بتائے گا وہی وہ بچہ کرے گا۔ اگر ہم بچوں کو اپنی اس وقت کے اندر سب سے بڑی بیماری یہ ہے، دنیا کے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے بچے موبائل سے دور نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کو سب سے بڑی مصیبت یہ بن چکی ہے کہ وہ بچے موبائل کے اندر گامزن ہیں۔ موبائل ایک بہت بڑی بیماری ہے، یہ پرفتن دور ہے۔ اس دور کے اندر ہر طریقے سے بچانا چاہیے اپنے بچوں کو اور موبائل کو، اور کس طریقے سے بچے کو بچانا چاہیے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ موبائل بچوں سے دور رکھا جائے۔ موبائل کی جگہ بچوں کو کتابیں دی جائیں، بچے خود پڑھے تو بچہ بھی پڑھتا ہے۔ اگر تم خود زیادہ موبائل یوز کرو گے تو بچے بھی اس کو استعمال میں تو لائیں گے ہی، کیونکہ باپ کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں، وہ تو یہی کہے گا۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے خود پر عمل کرنا چاہیے۔ جب بچہ آئے سامنے تو بچے کے سامنے موبائل بالکل استعمال نہیں کرنا، بلکہ کوئی کتاب پڑھ لو، کچھ بھی کر لو، دینی کوئی بھی کام ہو اس کو کر لینا چاہیے۔ پھر اگر مثال کے طور پر بچے کے اوپر بڑے بڑے بزرگ فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے اولاد کو سونے کا لقمہ کھلاؤ۔ سونے کے لقمہ سے مراد کیا ہے؟ سونے کا لقمہ سے یہ مراد بھی ہے کہ ایک تو سونا بھی کھایا جاتا ہے مگر طریقے سے کھایا جاتا ہے۔ وہ بڑے بڑے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں، طریقے سے کھاتے ہیں، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سونے کی طرح اچھی سے اچھی غذا کھلائیے، اس کو اچھے سے اچھے غذا کھلائیے، مگر اس کے اوپر نظر شیر کی طرح رکھیے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کا بچہ باتھ روم جاتا ہے، استنجا کرتا ہے، اور وہ استنجے کے اندر ہر دن 2 ہی منٹ لگاتا تھا مگر آج اس نے 2 کے بجائے 2.5 منٹ لگائے، تو آپ اس سے تحقیق کیجئے، اس کی تفتیش کیجئے کہ بیٹا آج آپ نے 2 منٹ کیوں لگائے، آج آپ نے 3 منٹ کیوں لگائے، 1 منٹ آدھا منٹ آگے کیوں کیا، ہمیں یہ بتائیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے
کہ بچے کو اندر دماغ میں کوئی شیطانی بات آ گئی، کوئی شیطانی وسوسہ آ گیا ہو، جس کی وجہ سے وہ باتھ روم کے اندر غلط کاریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کو دینی تعلیم سکھانی چاہیے، باتھ روم میں اندر جانے کی دعائیں سکھانی چاہیے، کھانے پینے کی دعائیں سکھانی چاہیے، ہر طریقے سکھانا چاہیے، تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اٹھتے تھے۔ اور سب سے مین پوائنٹ غلطی یہ ہے ہماری اس وقت اس پرفتن دور کے اندر، سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو 10 بجے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے ہائے یہ بچہ ہے، یہ ابھی نہیں اٹھواتا ہے، اور وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ ماں کہتی ہے ہائے ہائے ہمارے بچے بگڑ چکے ہیں، ہمارے بچے بگڑ چکے ہیں، ہمارے بچے اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ ارے بچہ کیسے اٹھے گا جب تم نے بچپن ہی میں ان کی عادتیں خراب کر دی ہیں، بچپن میں ہی تم نے ان کو سدھارا نہیں، بچپن میں ہی تم نے ان کے ساتھ وہ کام کیے جو نہیں کرنے چاہیے، یعنی کہ تم نے ان کے ساتھ شفقت بھرے لہجے سے اس کو نہیں اٹھایا، پیار سے اس کو اٹھانا تھا، نماز پڑھانی تھی، اور وہ بڑے ہو کے جب آپ کو گالیاں دیتا ہے کیونکہ آپ نے دین کے ساتھ اس کا تال میل نہیں کیا، آپ نے اس کو بس صرف موبائل دیے اور فحش کے اڈے دکھائے، سب کچھ کیا، جس کی وجہ سے وہ ایسی برائیوں میں پھنس جاتا ہے، اور وہ ایسے نشے کرنے لگتا ہے، کیونکہ جیسے صحبت، وہ ایک شعر بھی ہے، کہتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، یعنی اچھے نیک لوگوں کی صحبت میں انسان بھی اچھا بنتا ہے، برے لوگوں کی صحبت کے اندر انسان بھی برا بن جاتا ہے۔ اگر آپ بچے کو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے، بٹھائیں گے، ان کے دوستوں کو دیکھیں گے کہ یہ بچہ اچھا لوگوں کے ساتھ گل مل کے بیٹھتا ہے یا غلط لوگوں کے ساتھ ہے، اگر وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو پھر اس کو اور زیادہ اس کا تعاون کیجئے، اس کو شاباشی دیجئے، اور اگر آپ کا بچہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس پر کنٹرول کیجئے، اس کی نکیل کو کس لیجئے، اور اس بچے کو آپ نے بتائیے کہ بچے یہ کام نہیں کرنا، یہ غلط کام ہے، یہ دین سے ہٹ کر ہے، یہ اسلام سے دور ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس وقت اس پرفتن دور میں اپنے بچوں کو خاص کر ہر طریقے سے دور رکھا جائے، کہ کس طریقے سے موبائل سے خاص کر دور رکھا جائے، ٹی وی سے دور رکھا جائے، اور ہر چیز کے فیشن کپڑوں سے بھی دور رکھا جائے۔ اگر آپ اس وقت میں اگر اس چھوٹے بچے کے ساتھ نکر لگائیں گے، چھوٹی چھوٹی کم کپڑے لگائیں گے جو پورے جسم کو نہیں ڈھانپتے ہوں گے، تو وہ ہی بچہ جب بڑا ہوگا تو کہے گا ابو امی ہمارے جسم کو تو گرمیاں لگتی ہیں، ہم کیسے کپڑے پہنے؟ پھر وہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن کاسیات عاریات، کچھ زمانہ ایسا بھی آئے گا، ایک زمانہ کہ جس زمانے کے اندر کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گے، مگر وہ کپڑے پہنے ہونے کے باوجود بھی وہ ننگے ہوں گے، عاری ننگے دکھائی دیں گے۔ اس کے علماء دو طریقے سے تشریح فرماتے ہیں، ایک یہ کہ کپڑا تو اس نے پہنا ہوگا مگر وہ باریک ہوگا، اتنا باریک ہوگا کہ انسان کا جسم اس کا سب کچھ دکھائی دیتا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اتنے ٹائٹ کپڑے پہنیں گے کہ اس کے خد و خال سب کچھ نشیب و فراز سب کچھ دکھائی دیتے ہوں گے، کہ جس کی وجہ سے وہ ایسے لگے گا جیسے اس نے کوئی کپڑا پہنا ہی نہیں، کیونکہ اتنا ٹائٹ ہوگا کہ اس کا سب کچھ دکھائی دیتا ہوگا۔ وہ تو اس حدیث کی زد میں آ ہی جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور امت محمدیہ کے بچوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سرمایہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔